ماہ رمضان کی خصوصی سحر نشریات میں ایک بار تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے فیضان علم، جس میں ہم اپنے علماء کرام سے مختلف موضوع پر بات چیت کرتے ہیں، جانتے ہیں اس موضوعات کے بارے میں اور آپ تک وہ معلومات پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں تو اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرتی ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، موضوع ہے ہمارا فلسفہ صوم، روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ ہم تمام لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے، یا اس کے کیا مقصد ہے یہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ آج ہم تفصیلی طور پر بات چیت کریں گے ہمارے علماء کرام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی، معروف عالم دین ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حضرت؟ خوش آمدید رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات میں۔ بہت شکریہ، اور رمضان بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ مبارک فرمائے، آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب، جیسے کہ موضوع بہت کلیئر ہے، میں جاننا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہی کہ روزے کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کی وساطت سے K21 کا رمضان ٹرانسمیشن میں حصہ لینے والے تمام سینئرز، جونیئرز یہاں موجود اور جو پس آئینہ ہیں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس اہم موضوع پر لب کشائی کے لیے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ رمضان المبارک رمض سے نکلا ہے، اور رمض کے معنی ہیں جھلسا دینے کے۔ عربی زبان میں اونٹنی کے اس بچے کے لیے جو چھوٹا ہو، انتہائی نوزائیدہ ہو، اور وہ تپتی ہوئی ریت پر کھڑا ہوا ہو تو اس کے پاؤں جلنے لگیں، حینا ترمد الحبال، یہ اصطلاح بیان کی گئی ہے ایک خاص نفل نماز کی جسے اوابین بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت، یعنی وہ جو جلنے کا عمل ہے، تو رمضان المبارک دراصل آ کر انسان کی روح کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ بالکل۔ قرآن کریم نے رمضان کے بارے میں فرمایا دو مقامات پر، ایک مقام پر تو خاص رمضان کے بارے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور چونکہ قرآن ساری آسمانی کتابوں سے افضل ہے تو رمضان بھی سارے مہینوں سے افضل قرار پایا۔ بے شک۔ جس رات کو یہ نازل ہوا وہ شب قدر ہو گئی، 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ جو فرشتہ اسے لانے پر مامور ہوا وہ فرشتوں کا، ملائکہ کا استاد ہو گیا، جبریل علیہ السلام۔ اور جس نبی محترم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ انبیاء کرام کے، رسول سابقین کے، تا قیامت آنے والے ہر جن و انس کے امام، رہبر، رہنما، تاجدار قرار پائے۔ بے شک۔ پھر روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ وجہ، مقصد صوم لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں میں ایک لطیف جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور آپ کی وساطت سے ناظرین کی خدمت میں، خدمات میں بھی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم اتنے متقی نہیں ہیں۔ بالکل، بے شک، عموماً بالکل عام طور پہ سبھی کے لبوں پر اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ہم عالم نہیں ہیں، ہم بہت باعمل نہیں ہیں، ہم بہت پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو گناہگار۔ اچھا، گناہگار تو سبھی ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاء، آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤن التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، جو رجوع کر لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، التواب، جس کا معنی ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور وہ محبت بھی ان بندوں سے کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار آتے ہیں۔ تو یعنی ہم بار بار رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، اور وہ بار بار ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا، یا ہم گناہگار ہیں، اس کے دربار میں آ نہیں سکتے، یا اسے پکار نہیں سکتے، یا متقی بن نہیں سکتے، یہ شیطان کے وہم اور اس کے وساوس ہیں۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو پاسپورٹ ہے اس کا نام تقوی ہے، بے شک، وہ ہمیں لازم اختیار کرنا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید نے چند اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ میں اور آپ اور دیکھنے والے اکثریت ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پیدائشی مسلمان ہیں، بالکل، یعنی جو
پیدا ہوئے اس گھرانے میں جہاں کلمہ پڑھا جا رہا تھا، انہیں گٹی دیتے ہوئے کلمہ پڑھایا گیا. اور آج بھی اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں وہ یہ تصور تو نہیں ہے نا کہ ہم ہی مسلمان ہیں، کوئی اور مسلمان ہو نہیں سکتا. یہ تو رب العالمین کا دربار ہے، یہاں جو آئے سر جھکائے مسلمان ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی یہ تو فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے آج بھی اور آج سے قبل بھی. لیکن ایک خاص اصطلاح المؤمنون کی استعمال کی گئی. بالکل سورہ قرآن کریم میں سورہ بھی ہے مومنون کے نام سے، مومنون کے نام سے. ہمیں خطاب بھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، او بلیورز. پھر ایک قرآن کریم نے اصطلاح استعمال فرمائی الکافرون، یعنی وہ جو نان بلیورز ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، بالکل انہیں زبردستی نہیں کر سکتے ہم، انہیں آزادی ہے، وہ سوچ بچار کے بعد قبول کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں نہ کریں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ کوئی سلطان یا کوئی حکمران زبردستی انہیں اسلام میں داخل کرے، ایسا تو نہیں ہے. اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی عبادت کا طریقہ جو بھی ہے اختیار کر سکتے ہیں دائرے میں رہ کر. لیکن قرآن میں ایک سورت ہے الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. لا اعبد ما، بالکل. ایک اور اصطلاح بھی قرآن نے بیان کی المنافقون، اور قرآن میں اس نام کی بھی ایک سورت ہے سورہ منافقون. تو رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ آتا ہے یہ دراصل ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں اور سال کے 11 مہینے ہم بچ کر چلیں، ہم محتاط زندگی گزاریں، ہم حلال اور حرام میں تمیز کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں، ہم جان سکیں کہ ہمارے لیے بہترین چیز کیا ہے جسے ہم چوز کریں اور وہ چیز کیا ہے جسے ہم چوز نہیں کر سکتے، جسے پرہیز کرنا. بالکل. اچھا، ہم کوئی بھی چیز اپنانے کے لیے ایک لازمی چیز ہوتی ہے، قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے. ارادہ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. میں آپ سے اس موقع پہ جب گناہوں کی اور بات چل رہی ہے اور یہ اسی سلسلے پہ بات چل رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہ ہو سکے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے مضبوط قوت ارادی. وہی بات کہ شیطان جب قید ہوتا ہے تو ہمیں نفس بہکا رہا ہوتا ہے، تو اس قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم روزے کے ذریعے اپنی قوت ارادی کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا ملکہ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یہ ذرا جاننا خوبصورت سوال ہے اور اتنا ہی خوبصورت اس کا جواب ہونا چاہیے. لیکن میں طفل مکتب ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اتنے خوبصورت سوال پر کچھ گزارش پیش کر سکوں. دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رمضان کا روزہ دیا ہے، یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہماری قوت ارادی اسٹرانگ ہو جائے. اور قوت ارادی کا دوسرا نام شاید یقین ہے. بالکل یقین، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. یعنی جتنا زیادہ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہوگا، اپنے سچ اور حق پر ہونے کا یقین ہوگا، اتنی ہی آپ کا قوت ارادی مضبوط ہوگی. بے شک. رمضان میں جب آپ صبح نیت کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، سحری کھاتے ہیں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کرنے والوں پر فرشتوں کو مقرر کیا جو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو میں عرض کروں گا آپ کی وساطت سے اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ اس موقع میں درود شریف پڑھتے رہا کیجئے، تاکہ درود پڑھنے والوں پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور سحری کرنے والوں کے لیے بھی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ہو جاتی تو وہ رحمتیں یقینی اور پکی ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم نے سحری کی اور ہم نے آج روزہ رکھا، جیسے آج ہم دوسرا روزہ رکھ رہے ہیں پاکستان میں اور اکثر دنیا کے ایریاز میں الحمدللہ، اب ایک خاص وقت ہے جس وقت اختتام سحر ہے. پانی بھی موجود ہے، پورا دن ہے ہمارے پاس، کھجور بھی ہے، بھوک بھی اگر لگ رہی ہے، کسی کا بغیر سحری کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، نہیں اٹھ سکا یا راستے میں ہے یا کوئی مجبوری ہے، لیکن روزہ رکھ لیا اس نے. اب وہ اگر کھانا چاہے، اور پھر وہ چیزیں بھی حلال کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، سب حلال ہیں، لیکن نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے. اچھا، جھگڑ نہیں سکتے، کیوں؟ روزہ ہے. گالی نہیں دے سکتے، کیوں؟ روزہ ہے. جھوٹ نہیں بول سکتے، کیوں؟ روزہ ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ وہ کانشسنس ہے، وہ احتیاط اور وہ تقوی ہی ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو روزہ لے کر آیا تھا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں انی صائم، میں روزے دار ہوں، بہترین آپ کی مرغوب ترین اور ڈیلیشس ڈش بھی آ جائے سامنے، لیکن آپ نہیں اس کو کھائیں گے. دل آمادہ ہی نہیں ہوتا. بالکل آمادہ دل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ آپ روزے سے ہیں، اور روزے کی جزا اتنی بڑی ہے جو فرشتوں کو بتائی نہیں گئی. یعنی فرشتوں کے پاس جو رجسٹر اور قلم ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، جس طرح مختلف ہوٹلز میں جب آپ کے پاس آتا ہے مینیو آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، ہم اپنے بجٹ کے حساب سے اسے خریدتے ہیں. تو فرشتوں کے پاس بھی لسٹ موجود ہے کہ بھئی یہ نیکی ہے تو اس کا اتنا اجر ہوگا،
یہ نیکی ہے تو اس کا اتنا اجر ہوگا، لیکن جب روزے کا ذکر آتا ہے تو نیکی کا خانہ خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے علامہ صاحب اللہ پاک اور فرشتے نور بیٹا فرشتے پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک کیا رزلٹ لکھنا ہے، آپ نے ڈیوٹی ہماری لگائی، تو جو آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا، تو ساری جزا اللہ ہی تو دے رہا ہے، بے شک بالکل، جتنی بھی جزا ہے، نیکی کی جزا، صدقہ خیرات کرنے کی جزا، مسواک کرنے کی جزا، نفل پڑھنے کی جزا اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن یہ کوئی خاص جزا ہے جو فرشتوں کی قدرت سے باہر ہے، یعنی فرشتے وہ لکھ ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں سکتے۔ اور عام حالات میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کی تحقیق کرنے والے ادارے بتاتے ہیں کہ ہر چیز متوازی لکھی گئی ہے، جتنی مرتبہ دن لکھا ہوا ہے لفظ اتنی ہی مرتبہ رات آیا ہے، جتنی مرتبہ زندگی ہے اتنی بار موت آیا ہے، لیکن واحد ایک لفظ واحد ایک ایسا لفظ ہے اس میں قرآن میں کہ جتنی بار وہ آیا ہے اس کی تضادی لفظ جو ہے وہ دگنی بار آیا ہے۔ جزا 116 مرتبہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، سزا 116 مرتبہ استعمال کیا گیا، اور جزا 232 مرتبہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں جتنی سزا دینے والا ہوں اس سے دگنی جزا دینے والا ہوں، اور پھر قرآن یہ روزے کی جزا تو اس نے رکھی ہی اپنے ذمہ ہے۔ تو بالکل بہت اچھی گفتگو آپ سے جاری ہے۔ ایک خاص آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں ہم حرام تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے نا، تو رمضان ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ آپ نے اس دورانیے میں حلال چھوڑنا ہے اور اللہ کے حکم پر چھوڑنا ہے، اللہ کے حکم پر کھانا ہے، اللہ کے حکم پر چھوڑنا ہے۔ جب اللہ نے کہا اب اذان ہو گئی مغرب کی یا وقت ہو گیا اب آپ افطار کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس وقت افطار کرنے میں بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، بے شک آپ کی گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خطرناک ہمارے ہاں معاشرتی جرم ہے جس کی بظاہر تو کچھ سزا نہیں ہے، جسے غیبت کہتے ہیں، بیک بائٹنگ کہتے ہیں۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ شدید اذیت کا شکار ہیں اور بہت ان کی طبیعت خراب ہے، اور میں ان کو بلاؤ، جب وہ آئیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کھایا تھا؟ یا رسول اللہ ہمارا روزہ تھا، آپ کو بتا دیا گیا، رب تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتہ بھیجا اور آپ کو علم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں روزہ تو ہے لیکن تم نے گوشت کھایا ہے اور گوشت بھی مردار، بالکل۔ تو اب روزے کی حالت میں بھی اگر ہم وہ مردار گوشت کھا رہے ہیں تو پھر ہمارا روزہ تو روزہ نہ ہوا، مطلب یہ قوت ارادی کی کمی ہے نا، ہم اسی کو کیونکہ کہتے اللہ ہیں۔ تعالیٰ نے خود فرمایا جو غیبت کرے گا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا، تو ہم روزے کی حالت میں بھی یہ چیزیں نہیں چھوڑ رہے۔ بے شک، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت تو یہ احتیاط کہ میرا روزہ ہے، بالکل یہ ہر وقت خیال رہے، اور یہی خیال اگر ٹریننگ کا حصہ بن کر سال کے باقی 11 مہینے ہمارے سامنے رہتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو بس یہ تقویٰ ہے۔ بالکل بالکل، بہت ہی خوبصورت۔ علامہ صاحب کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے تو میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے بزرگان دین وہ ایسے کون سے اعمال اپنایا کرتے تھے، ان کی زندگی کا وہ کون سا حصہ تھا جو رمضان المبارک میں خاص طور پر وہ کیا کرتے تھے، تاکہ ہمارے ناظرین اور ہم جیسے ناچیز لوگ بھی کوشش کریں کہ وہ تمام تر کیا کہتے ہیں اعمال کو اپنا سکیں، زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ بالکل، دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ شہر قرآن ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بے شک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رمضان المبارک میں یعنی قرآن کریم کا دور تو کیا ہی کرتے تھے، لیکن جبریل امین خود رمضان میں آ کے آپ کو قرآن کا دور کرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح بات۔ تو قرآن کریم فرقان حمید جس نے فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے متقین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا روزہ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اور پھر قرآن کریم فرقان حمید اور رمضان کا جہاں ذکر کیا گیا وہی روزے کا حکم آیا ہے، بالکل، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور روزے کی حالت میں جب آپ قرآن پہ تدبر کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو حلاوت پیدا ہوتی ہے اور جو طبیعت میں جو انقباض سے قلب تھا وہ جو دور ہوتا ہے، شرح صدر میں تبدیل ہوتا ہے، وہ عام دنوں میں ہو نہیں سکتا، کیونکہ رمضان المبارک میں جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی روح کو بالغگی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی روح طاقتور ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کا جسم کثیف ہو رہا ہوتا ہے، بالکل بے شک، لطیف ہو رہا ہوتا ہے، کثافت سے لطافت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کثافت سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمارے سلف صالحین جو اولیاء کرام تھے ان کا تو خاص، جیسے ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ رمضان
کاروبار کا مہینہ ہے اور سیزن آ رہا ہے اور شروع کے 10 دن جو ہے وہ کاروبار بند رہے تاکہ 10 روزہ تراویح پڑھ لی جائے اور اس کے بعد 20 دن ہم نے یہی کاروبار کرنا ہے کیونکہ یہی اچھل سیزن ہے. اس مہینے میں ہم نے اتنا کما لینا ہے کہ باقی کے 11 مہینے اگر بزنس نہ بھی ہو تو بہترین گزرتا رہے. لیکن سلف صالحین اور اولیاء کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی تجارت بند کر دیا کرتے تھے, وہ اپنی دکانیں بند کر دیا کرتے تھے, وہ قرآن کھول لیا کرتے تھے, یعنی دن بھر قرآن پڑھتے پھر رات بھر قرآن اللہ سے تجارت کرتے تھے. اور یہ وہ تجارت لن تبور, قرآن نے کہا جس میں گھاٹا نہیں, گھاٹے کا سودا نہیں. بے شک یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. نور اتنی دلچسپ اور بہترین باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہوا کرتی ہے کہ ہمارے لیے وقفہ ضروری ہوتا ہے. تو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے دلچسپ سوال و جواب جاری رہیں گے. آپ بھی کہیں مت جائیے گا. ہمارے اس سیگمنٹ فیضان علم کو دیکھتے رہیے, سنتے رہیے اور بہت کچھ جانتے رہیے.